الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلمان، دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلمان. اگر تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا، اگر تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا. برادران اسلام، بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں تقریباً جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، تمام کمپنیاں سال کے اختتام پر اپنا حساب و کتاب کرتی ہے، سال کے اختتام پر اپنے نفع نقصان کا جائزہ لیتی ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ایک عام دکاندار بھی جب شام کے وقت اپنی دکان بند کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی دکان بند کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دکان کا محاسبہ ضرور کرتا ہے، اپنی دکان کا جائزہ ضرور لیتا ہے، اور پھر مستقبل میں ہر قسم کے نقصان سے اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے طرح طرح کی تدابیر اختیار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی تجارت کو ہر قسم کے خسارے اور نقصان سے محفوظ رکھ سکے، ہر قسم کے خسارے اور نقصان سے بچا سکے. میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، بندے مومن کی فکر بھی ایک تاجر کی طرح ہونی چاہیے. ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے گزشتہ دن، گزشتہ ہفتے، گزشتہ مہینے اور گزشتہ سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، کتنی نیکیاں اپنے نام اعمال میں درج کی اور کتنی برائیاں، اور پھر اس کے مطابق ایک خاکہ اپنے ذہن میں
تیار کرے اور پھر اس کی تیاری میں مصروف ہو جائے، اس کی تیاری میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر محاسبہ اعمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے خطاب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، نیکوکار بن جاؤ، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے محاسبہ اعمال کی طرف توجہ دلائی کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے روز کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، کیا کمایا ہے، کتنی نیکیاں اپنے اعمال میں درج کی ہے اور کتنی برائیاں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوست اور بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ ثم تمنى علی اللہ، فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے، چالاک انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے، دانا انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے، اپنے نفس کا حساب و کتاب کرتا ہے، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے نیکی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ ثم تمنى علی اللہ، فرمایا کہ عاجز اور بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات میں لگا دے اور پھر ثم تمنى علی اللہ، رحمت الہی کی آرزو رکھے، یعنی رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارتا ہے، رب کو چھوڑ کر اپنے من کی مانتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ ثم تمنى علی اللہ، کہ جو بندہ اپنے نفس کو خواہشات کی اتباع میں لگا دے، اپنے نفس کو خواہشات میں لگا دے، اور پھر یہ کہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ثم تمنى علی اللہ، پھر کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھ پر رحم کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند نہیں یہ بلکہ بیوقوف انسان ہے جو اپنے نفس کو خواہشات میں لگائے اور پھر رحمت الہی کی آرزو رکھے۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی اپنے نفس کا جائزہ لو، اپنے نفس کا حساب و کتاب کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس سے قبل اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا جائزہ لیا جائے، تمہارا حساب و کتاب کیا جائے۔ تو اسی لیے میرے بھائی دوست اور بزرگوں،
ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے آنے والے کل کی تیاری کرنی چاہیے، آنے والے کل کو اور بہتر بنانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ سال کا آنا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے جو ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک اس زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں اور اس دن رات کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نصیحتیں موجود ہے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، یہ رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، اور اسی طرح یہ سال مہینے کی گردشیں اور یہ موسموں کا تبدیل ہونا، گرمی کا آنا، سردی کا جانا، سردی کا آنا، گرمی کا جانا، یہ سب ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز پر زوال آ کر رہے گا، ہر چیز پر زوال کا آنا یقینی ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا جام پینا ہے، بقا کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، باقی رہے گی تو وہ صرف اور صرف ایک تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو مٹا دینے والی، لذتوں کو فنا کر دینے والی یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کے دنیا کی خواہشات ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی خواہشات مٹ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے اعمال جو ہے آخرت کے لیے کماتا ہے، آخرت کے لیے نیکی کرتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہمیں اس موقع پر موت کو یاد کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، سب کچھ جو ہے ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ بقا اور دوا کسی کے لیے نہیں ہے، بقا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک تیرے رب کی ذات کے لیے بقا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور اس زندگی میں موت کے بعد والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے اعمال کرنے چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمس قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے، غربت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت ہی جامع باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ یعنی آج اللہ تبارک و تعالی نے جوانی والی نعمت سے نوازا ہے، جوانی عطا کی ہے، تو اس جوانی سے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو منا لو۔ بڑھاپے کی حالت میں باوجود خواہش کے تم کچھ نہ کر سکو گے۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیا سب پیڑا، ہن خاون کچھ کم نہ آون صوف جوین ہریڑا۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو جوانی کی توبہ پر اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگتا ہے، عرش الہی خوشی سے جھومنے لگتا ہے جوان کی توبہ پر۔ وہ جب جوانی میں توبہ کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور جو جوان جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بہرحال پہلی بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ یعنی آج اللہ تبارک و تعالی نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے، تو اس صحت تندرستی سے فائدہ اٹھا لو، نوافل نمازیں پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، اللہ کے سامنے رکوع سجود کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی بیماری حائل ہو جائے اور پھر تم رکوع کرنا چاہو رکوع نہ کر سکو، سجدہ کرنا چاہو سجدہ نہ کر سکو، اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت قیام کرنا چاہو قیام نہ کر سکو، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کسی مرض سے پہلے۔ اور تیسری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے، غربت سے پہلے۔ یعنی آج اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ اگر کہیں پر نلکا لگوانے کی ضرورت ہے تو نلکا لگوا دو، اگر کہیں پر کنواں کھدوانے کی ضرورت ہے تو کنواں کھدوا دو، اگر کہیں پر مسجد و مدارس بنانے کی ضرورت ہے تو مسجد و مدارس بنا دو۔ آج تمہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے اوپر محتاجی آ جائے اور پھر تم یہ سب کام کرنا چاہو، مگر تمہارے پاس اتنی وسعت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو، اتنا مال نہ ہو، اتنا پیسہ نہ ہو کہ پھر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو۔ بہرحال تیسری نصیحت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے۔ اور چوتھی بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ یعنی آج اگر اللہ کی طرف سے کچھ فراغت ٹائم مل گیا ہے تو اسے فضولیات میں ضائع نہ کرو، فضول باتوں میں ضائع نہ کرو، فضول کاموں میں ضائع نہ کرو، بلکہ اس فراغت سے اللہ کا ذکر و اذکار کرو، نوافل نمازیں پڑھو، اور جتنا ہو سکتا ہے اس فراغت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری شادی ہو جائے، بیوی بچے ہو جاؤ، اور پھر تم اتنا مصروف ہو جاؤ کہ پھر تمہیں ذکر و اذکار کا ٹائم ہی نہ ملے، نوافل نمازوں کا ٹائم نہ ملے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہ ملے۔ تو بہرحال چوتھی بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ اور پانچویں بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو،
اللہ کے دین پر لگا دو۔ اور جماعت والے ساتھی بہت ہی پیاری بات کرتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چاس ہے، یعنی جب تک انسان کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سانسیں بند ہو جائے، دل جو ہے دھڑکنا بند ہو جائے، اور پھر جو ہے یعنی موت آ جائے، اور جب موت آ جائے گی تو اعمال کرنے کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو آخری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اب جس طرح یہ اسلامی سن کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، تو اس پہلے مہینے میں نئے سال میں مبارکباد دینے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جتنی زندگی مقرر کی تھی اس میں سے 1 سال اور کم ہو گئی۔ اور صحابہ کرام کا محاسبہ اعمال کیسا تھا؟ آخری بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا، اور فرمایا کہ یہ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ یہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا ہی بھول جاؤ اور رونا شروع کر دو، اور اپنی بیوی سے اپنے بستروں پر لطف اندوز نہ ہو سکو، اور اللہ سے بآواز بلند فریاد کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ، میدانوں میں نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند باتیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے چاہا کہ کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یعنی کتنا خوف ہے اللہ کا دل کے اندر کہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے آرزو کر رہے ہیں کہ ایک کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، یعنی حساب و کتاب ہی نہ ہوتا۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ہم سب اپنے گربان میں جھانکیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا حساب و کتاب کریں کہ ہم نے گزشتہ سال کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازیں قضا کر دی، اور کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے لوگوں سے معافی مانگی، کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، اور کتنی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں ہم نے کتنے ہی لوگوں کا جنازہ پڑھا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی، اور پھر محاسبہ کرنے کے بعد اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔